السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے غسل کن کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل والی آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، مطلب کب غسل ضروری ہے۔ تو پہلی چیز، جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے، مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا، یاد رکھیں۔ یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے، جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں، ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا، کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے، غسل اس سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا۔ اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا، اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق، ٹھیک ہے، منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہوں یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، یا کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے، بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں، اور اس کے پیچھے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ عقیدہ یہ ہے، چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا، بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہے، ٹھیک، جب کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب
عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے، ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے، جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درحقیقت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں، اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں؟ تو یہاں کیا بیان کیا؟ تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے۔ الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کیوں پڑھتے؟ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا، بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب ناپاک نہیں ہے، تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، حیض کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں، لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے۔ مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے، تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جب کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہے، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے، تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے اب، اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے، پھر غسل کر لے۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے،
جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ یہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن، اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے، حیض خاص طور سے یاد رکھیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن، فکس۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔